شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 5 بھارتی سپانسرڈ خوارج جہنم واصل، میجر حافظ احسان الہی وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق زرمک میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ مارے گئے خواری سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع نوشکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران خودکش بمبار سمیت 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کا کہنا ہے کہ عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے خلاف آپریشن پوری طاقت سے جاری رہے گا۔ ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا نوشکی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خلاف فورسز شاندار کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات لاہور میں ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی شرکت کی، جبکہ اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی اجتماعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری۔ GHQ راولپنڈی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاک فوج اور PLA خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار ہیں، جبکہ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا اور پاکستان کی غیر متزلزل حمایت، دو طرفہ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 21 انتخابی نشستوں پر پولنگ کل 2 اگست کو ہوگی۔ 12 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ انتخابی سامان اور عملے کی تحصیل کا آغاز۔ مظفرآباد ڈویژن کی نشستوں پر 8,09,621 ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ ضلع نیلم کی 2 نشستوں پر 1,51,911، جہلم ویلی کی 2 نشستوں پر 1,70,500 اور ضلع مظفرآباد کی 5 نشستوں پر 4,80,219 ووٹرز شامل۔ مظفرآباد ڈویژن کی 9 نشستوں پر 208 امیدوار، جبکہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر 143 امیدوار مد مقابل۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی سمیت 25 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع۔ آزاد کشمیر میں دوسرے مرحلے کے الیکشن میں پولنگ کل صبح 8 تا 5 بجے ہوگی۔ سخت ترین ضابطہ اخلاق لاگو۔ سیکیورٹی کے لیے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر 8، حساس پولنگ سٹیشنز پر 6، جبکہ نارمل پولنگ سٹیشنز پر 4 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ضلع مظفرآباد کے حلقہ LA 28، LA 29 اور LA 31 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا۔ پولنگ سٹیشنز کے اطراف 500 میٹرز تک پولنگ کیمپ لگانے، غیر متعلقہ افراد کے پولنگ سٹیشن میں داخلے پر پابندی، پولنگ سٹیشنز کے سامنے یا باہر نعرے بازی اور ریلیوں یا احتجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ مہاجرین کشمیر کی سیٹوں پر راولپنڈی میں 3 نشستوں پر انتخابی اکھاڑا سج گیا۔ مہاجرین کی 3 نشستوں پر کل 35 امیدوار ہیں، جن میں سے 4 خواتین امیدوار بھی انتخابی میدان میں ہیں۔ 3 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 27,907 ووٹ ہیں۔ کل 175 پولنگ سٹیشنز میں سے 31 حساس قرار۔ گجرات میں حلقہ LA 38، جموں 5 کے لیے 50,225 رجسٹرڈ ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ گجرات، وزیر آباد اور منڈی بہاؤدین میں 115 پولنگ سٹیشنز قائم۔ نارووال میں حلقہ LA 37، جموں 4 کے لیے 11 امیدوار میدان میں ہیں۔ 1,11,203 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ ضلع میں 185 پولنگ سٹیشن اور 317 پولنگ بوتھ قائم۔ چنیوٹ میں 4 پولنگ سٹیشن قائم، جہاں 410 ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ بہاول نگر میں بھی 2 مہاجرین نشستوں پر LA 34، جموں 1 اور LA 42 کشمیر ویلی 3 کے لیے پولنگ ہوگی۔
لاہور میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 2 مہاجر نشستوں LA-34 جموں 1 اور LA-41 ویلی 2 پر انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ LA-34 جموں میں 17 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر حسین ڈار، پیپلز پارٹی کے چودھری عبدالقادر چوہان، استحکام پاکستان پارٹی کے بلال مختار بٹ، جبکہ جماعت اسلامی کے راجہ محمد سہیل میدان میں ہیں۔ LA-41 ویلی 2 کی نشست کے لیے 9 امیدوار مد مقابل ہیں۔ محمد عامر شاہ مسلم لیگ نون، غلام عباس پیپلز پارٹی، سعید احمد ڈار استحقاق پاکستان اور منظور احمد جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں۔ جو ماحول مجھے نظر آ رہا ہے پورے الیکشن میں، وہ مہاجر سیٹیں ہوں، وہ باقی ڈویژن کی سیٹیں ہوں، ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کی آواز ہے اور لوگ کشمیر الیکشن کو لے کے اس وقت مسلم لیگ نون کیا یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والی انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے آزاد کشمیر میں صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ مہاجر نشستوں پر اعتراضات سازش کا حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، کہا آزاد کشمیر کے انتخابات میں میرپور ڈویژن سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے، یقین ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ سازشی عناصر مہاجر نشستوں پر بلا جواز سوالات اٹھا رہے ہیں، تاہم عوام ان کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں۔ بولے وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے فورم پر کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، امریکہ ایران پر بھرپور حملے کی تیاریوں میں مصروف۔ امریکی صدر نے فوج کو احکامات جاری کر دیے۔ کابینہ میٹنگ کے دوران کہا ایران پر بھرپور فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ایرانی اشتعال دلا رہے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے، ایرانی جھوٹ بولتے اور وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام تقریباً تباہ ہو چکے۔ جنگ میں فتح حاصل کر چکے، ہمیں اس فتح کو مضبوط اور دستاویزی شکل دینی ہوگی۔ ایران کے چیف مذاکرات باقر کالیباف کا بیان، کہا کامیابی کو سیاسی، قانونی اور سفارتی سطح پر بھی مستحکم کرنا ضروری ہے۔ کہتی ہیں دنیا کو ایران کی جنگ میں کامیابی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ہم پورے خطے کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بڑا اعلان، کہا خطے میں امریکی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کہا امریکہ کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ کوئی اہم کانہ قدم نہ اٹھائے۔ امریکی سمجھتے ہیں ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گے۔ ابراہیم رضائی نے کہا نیتن یاہو نے ایران کو ہرانے کا فریب ٹرمپ کے ذہن میں بٹھا دیا۔ ایران پر حملے میں تعاون ناقابل قبول ہے، حملے کے لیے کسی ریاست کی سرزمین کا استعمال جاری تصور ہوگا۔ ایران کا برطانیہ کو واضح پیغام، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اپنے برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے کہا ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے میں تعاون کو، چاہے وہ ماضی کے دفاعی معاہدوں کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، ناقابل قبول ہوگا۔ ایسی صورت میں نشانہ بننے والے ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ایڈ ملیبینڈ نے کہا برطانیہ ایران کے ساتھ کسی جنگ کا حصہ نہیں، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کو ہی مؤثر راستہ سمجھتا ہے۔ اب جاریت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا، غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتیں گے۔ ایران کا کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور سخت جواب دینے کا اندیا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ کہتے ہیں امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم ہے۔ ایرانی فوج کے پاس صلاحیت ہے، ارادہ بھی ہے اور جامع منصوبہ بھی تیار ہے۔ حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے تک غزہ سے فوج کا انخلا ممکن نہیں، اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر مسودے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ادھر حماس نے بھی اپنی شرائط رکھ دی، کہا اسرائیلی فوج کے انخلا تک کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے، اسرائیلی فوج کی واپسی کے بعد ہی بھاری ہتھیار حوالے کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجوزہ معاہدے پر اسرائیل بہت خوش ہے، کہا یہ مشرق وسطی کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔
सिफारती कोशिशें फलस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत के नाकाबिल तनसीख हक के असूल में मुआवन साबित होंगी। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब होने वाली मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त को खुशाइंद समझता है और इस सिलसिले में सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तान को तवक्को है कि हालिया पेशरफ्त गजा अमन मंसूबे के तहत किए गए तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद की राह हमवार करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। भारत की आबी जारियत मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया, फ्लड अलर्ट जारी। हुकाम के मुताबिक भारत से 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। उधर दरियाई सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तरबीला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया जहलम, चिनाब, सतलुज, रावी और काबुल के बेशतर अहम मकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। उधर तरबीला डैम 89% और मंगला डैम 57% भर गया। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक हाकमियत। हक हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले की क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशनों के नताइज, बैलेट्स और इंतखाबी रिकॉर्ड आवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं बल्कि कश्मीर के आवाम के वोट का तहफ्फुज करना है। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि हमें हमारा हक चाहिए। हम सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहते हैं। कभी नहीं कहा रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं। आज भी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म नहीं होने देंगे। मुहाजिर कश्मीर के असली वारिस हैं। कदम एक्शन कमेटी खून खराबा कर रही है। एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात पहले भी माने गए थे। इन्हें 24-25 अरब रुपए भी दिए गए थे। एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फौरन फंडिंग पर चल रहे हैं। तो मुश्किल तरीन इंतखाब है हालात की वजह से, लेकिन लोग अगर तब्दीली चाहते हैं तो मेरी उनसे ये अपील होगी कि वो तशद्दुद के रास्ते के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं और सही फैसला करने का दिन है। अपना पसंदीदा बंदा मुंतखब करें ताकि वो 5 साल उनके मसाइल का हल करे, ना कि वो रूट के घर बैठ से। नतीजा उसका फिर वो होगा कि अगले 5 साल फिर हड़तालें और जुलूस निकलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है कि आवाम घरों से निकलकर अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। जल्द से जुलूसों और एहतजाज के जरिए मसाइल हल नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ, आजाद और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर रहा है। वोटर्स के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह अफवाज की क्विक रिस्पांस फोर्स भी अलर्ट रहेगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 और हसास पोलिंग स्टेशन पर 6 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। दुनिया के किसी मुल्क का नाम ले, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपका शुक्रिया अदा किया, ब्रिटिश पीएम ने, जर्मन चांसलर ने, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने, यूएस प्रेसिडेंट मल्टीपल दफा कह चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन के सफीर के तौर पे पाकिस्तान को देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की फतह है, वो मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस और डिलीवरी की फतह है। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर आजाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की फैसल अयूब खोखर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। सिंध के अवाम भी अपनी क़यादत से पूछते हैं वहाँ तरक्की कब आएगी। फैसल अयूब खोखर ने कहा, मरियम नवाज और उनकी काबीना दिन रात सूबे के लिए काम कर रही है। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं।
सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। नए सूबे के लिए सूबाई असेंबली में 2/3 अक्सरियत से करारदाद जरूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी को जमहूरी बात करने के लिए नून लीग की जरूरत नहीं। पंजाब के वुज़रा जिस खौल में बंद हैं, इससे बाहर नहीं देखते। पंजाब के वुज़रा सिंध आए, उनको सहूलियात दिखाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलाज NICBD में हुआ। पंजाब से आए मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। हुक्मरानों को 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क दुरुस्त तरीके से नहीं चल रहा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम काफी अरसे से यही मसाइल उठा रहे हैं। इस्लाहात की बात शुरू होते ही तनकीद शुरू हो जाती है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान शदीद माशी बहरान, बढ़ती गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की लपेट में है। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जामिया इस्लाहात नागुज़ीर हैं।